جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ جلدی میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ پیار، درد، ہار، جیت سب کچھ سکھاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم سیکھنے والے بنو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب کچھ جاننے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور سب کچھ سہنے کے بعد دل۔ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہچاننے والا دل کبھی فریب میں نہیں آتا، دھوکہ نہیں کھاتا، وہ سچ کو خاموشی سے پہچان لیتا ہے۔ جو شخص روتا نہیں وہ کبھی دل سے ہنستا بھی نہیں۔ انسان جب تک دوسروں کو بدلنا چاہے گا وہ کبھی خود کو نہیں بدل سکے گا۔ تکلیف میں جو سکون ملتا ہے وہ راحت میں کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ وہی دیتا ہے جو تمہیں قریب کرتا ہے، نہ کہ وہ جو تمہاری خواہش ہے۔ جو شخص اپنے ماضی کو معاف کر دیتا ہے وہ اپنے حال کو بہتر بنا لیتا ہے۔ دل کو سکون دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ جو اندر سے مضبوط ہوتا ہے اسے دنیا کی رائے کمزور نہیں کر سکتی۔ انسان اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خود کو سنبھالنا بھول جاتا ہے۔ اگر تمہارا نفس تمہیں کمزور بنا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو تمہارے یقین سے ڈر لگ رہا ہے۔ جن دلوں نے صبر سیکھا ہوتا ہے وہ طوفانوں میں بھی دعا مانگتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، مشکلیں اسی کے لیے آتی ہیں جس میں ان کا سامنا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، باقی لوگ تو زندگی سے بھاگ جاتے ہیں۔ تم زندگی کو جتنا سادہ بناؤ گے وہ تمہیں اتنا ہی گہرا سکون دے گی۔ انسان کے عمل اس کے الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں، کیونکہ کردار آواز نہیں لگاتا، وہ دکھائی دیتا ہے۔ وقت کا سب سے بڑا امتحان یہ نہیں کہ تم نے کیا کھویا، بلکہ یہ ہے کہ تم نے خود کو کتنا سنبھالا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہاری روح تھک جائے تو اس کو شور سے نہیں سجدے سے سکون دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خاموشی ایک زبان ہے جو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کا دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ زندگی وہ نہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح کو سب سے زیادہ وہ وقت سکون دیتا ہے جب وہ اللہ سے قریب ہوتی ہے اور دنیا سے دور۔ انسان خود کو جتنا زیادہ جان لے اتنا ہی اس کے لیے دوسرے لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تم ہر چیز کے ہونے سے پہلے اس کے نہ ہونے سے ڈرو گے تو کبھی سکون نہیں پا سکو گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا علم جس سے دل نرم نہ ہو وہ علم بوجھ ہے، اور ایسا عمل جس سے عاجزی پیدا نہ ہو وہ دھوکہ ہے۔ دل کا سکون کسی چیز کے ملنے میں نہیں بلکہ بہت سی چیزوں کے چھوڑنے میں ہے۔ لوگ وہی بن جاتے ہیں جو وہ بار بار کرتے ہیں، اس لیے عظمت کوئی عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ تمہارے الفاظ تمہاری تربیت دکھاتے ہیں، لیکن تمہارا صبر تمہارا کردار۔ جو شخص اندھیروں میں امید رکھتا ہے وہی روشنی کے آنے پر سجدہ کرتا ہے۔ علم کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ تمہیں نرم دل، متواضع اور خاموش بنا دے۔
زندگی کبھی بھی تمہارے حساب سے نہیں چلے گی، لیکن تم اپنی سوچ کو اس کے حساب سے ضرور ڈھال سکتے ہو۔ انسان جب تک دوسروں سے مقابلہ کرتا رہے گا وہ کبھی خود کو پہچان نہیں سکے گا۔ خود سے مقابلہ کرو، ہر دن بہتر بنو۔ اپنے اندر ایسا سکون پیدا کرو کہ تمہیں دنیا کے شور کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ہی کسی کی تسلی کی۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری غربت نہیں بلکہ روح کا خالی پن ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا ان دلوں کے قریب ہے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی دل سب سے زیادہ سچائی تلاش کرتے ہیں۔ جب تم زندگی کو سمجھنے لگو گے تو غصہ کم اور معافی زیادہ ہونے لگے گی۔ خود پر فتح پانا 1000 جنگیں جیتنے سے بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اندرونی دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تمہاری خاموشی تمہاری سب سے بڑی چیخ ہوتی ہے اور دنیا اس چیخ کو سننے کے قابل نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم کسی انسان کو اس کے دکھ سے نہیں پہچان سکتے، اس کے صبر سے پہچان سکتے ہو کہ دکھ ہر ایک پر آتا ہے لیکن صبر ہر ایک سے نہیں ہو پاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے تو اسے نہ دنیا ملتی ہے نہ دل کا سکون۔ اصل راحت تب ملتی ہے جب انسان اپنا مقصد پہچانتا ہے۔ سادگی اختیار کرو، سچائی کو اپناؤ اور زندگی کو اس کے حقیقی رنگ میں جیو، یہی اصل آزادی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ نیت درست ہو تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ جتنا زیادہ تم سوال کرو گے اتنا زیادہ تم اپنے آپ کو جان سکو گے۔ سوال علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ دل کا سکون نماز میں ہے، عبادت میں ہے اور لوگوں کو معاف کرنے میں ہے۔ نفرت صرف دل کو جلاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں لیکن صبر کا پھل ہمیشہ کا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ وقت سے آگے نکل جاتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جو اس میں اتر گیا وہ خود کو کھو بیٹھا مگر اصل میں وہی خود کو پا گیا۔ دل کو ٹھیک کیے بغیر عبادت بے روح ہو جاتی ہے۔ اصل عبادت وہ ہے جو دل کو اللہ کے قریب کر دے۔ جو شخص بار بار ایک ہی کام کرتا ہے اور الگ نتیجوں کی امید رکھتا ہے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تبدیلی عمل سے آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا دوست تمہیں غلطی پر ٹوکتا ہے تو وہ تمہارا دوست ہے، اور جو تمہاری ہر بات پر ہاں کرے وہ تمہارے نفس کا غلام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، لوگوں کو بدلنے کی کوشش مت کرو، خود کو ایسا بنا لو کہ لوگ خود بخود تم سے متاثر ہو جائیں۔ تمہاری خیالات تمہاری زندگی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم منفی سوچو گے تو تمہاری دنیا بھی تاریک ہوگی، اگر اچھا اور مثبت سوچو گے تو روشنی خود آ جائے گی۔ جو شخص غصہ چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ غصہ تمہیں کمزور کرتا ہے، معافی تمہیں طاقتور بناتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہی ہے جو عمل میں آئے، ورنہ محض زبانی جمع خرچ ہے۔ علم کا نور دل کو جلا دیتا ہے اگر نیت صاف ہو۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، تنہائی وہ جگہ ہے جہاں روح اپنے سچے رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص تنہائی سے ڈرتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں جان سکتا۔
ابن سینا فرماتے ہیں جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر روح بیمار ہو تو جسم کبھی مکمل صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم اپنے اندر کے اندھیرے کا سامنا نہیں کرو گے وہ تمہاری زندگی پر قابض رہے گا اور تم اسے قسمت کہتے رہو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جب تم کسی دروازے پر بار بار دستک دیتے ہو اور وہ نہیں کھلتا تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ وہ دروازے کھولتا ہے جو تمہیں تمہارے اصل مقام تک پہنچاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے وہ اپنی زبان، نظر، عمل سب کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ انسان صرف علم سے نہیں بلکہ اپنے اندر جھانک کر خود سے سوال کر کے عقل مند اور دانش مند ہوتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں اگر تمہیں دل میں کوئی دکھ لگا ہے تو جان لو کہ رب تمہیں کسی گہرائی سے گزار کر کچھ نیا بنانا چاہتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی محبت دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ ہو تو آخرت کو یاد کرو۔ نہ ماضی پر افسوس کرو نہ مستقبل کی فکر کرو، حال میں زندہ رہو، یہی تمہارا حقیقی تحفہ ہے۔ جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ زندگی کوئی حل کرنے والی چیز نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، تب تم جینا شروع کر دو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم وہی ہے جو تمہیں عاجزی سکھائے، ورنہ وہ علم نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہ دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ خوف صرف اس سے رکھو جو تمہیں بنا سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے۔ تمہاری زندگی کی قدر اس میں نہیں کہ تم کیا کماتے ہو بلکہ اس میں ہے کہ تم کیا بن جاتے ہو۔ زندگی اس وقت بہتر ہوتی ہے جب تم دوسروں کے فائدے کے لیے جیتے ہو۔ صرف اپنی کامیابی کی فکر کرنا تمہیں تھکا دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں تم جس چیز سے بھاگتے ہو وہی چیز تمہیں سب سے زیادہ سکھا سکتی ہے۔ ڈر سے مت بھاگو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو دل کو قناعت دے، جتنا ملا ہے اس پر راضی رکھے۔ لالچ اور حرص دل کے زخم کو بڑھاتے ہیں، یہ اسے مٹا نہیں سکتے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں دکھ انسان کو گہرا کرتا ہے، خوشی اسے ہلکا کر دیتی ہے، دونوں لازم ہیں تاکہ زندگی کا توازن قائم رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے نفس کے غرور کو ختم کرو۔ علم کا دروازہ تب کھلتا ہے جب دل عاجز ہوتا ہے، جھکنا جانتا ہے۔ زندگی کو جینے کا فن یہ ہے کہ تم ہر لمحے کو محسوس کرو، نہ کہ مسلسل مستقبل کے تصور میں خود کو کھو دو۔ زندگی کا ہر لمحہ تمہیں کچھ سکھانے آیا ہے، اگر تم غور نہ کرو تو تم وقت کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ تم نے اگر خود کو جان لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ سب سے بڑی جنگ تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ جو شخص اپنے اندر کی آگ کو بجھانا سیکھ لیتا ہے وہی باہر کی دنیا میں سکون تلاش کر پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے لیکن صبر اسے وہ بصیرت دیتا ہے جو اسے حق اور باطل کی پہچان دے سکتی ہے۔ انسانی تہذیب کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، انصاف اور علم۔ جہاں انصاف کمزور ہو جائے وہاں علم بھی بے قیمت ہو جاتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے
اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بھاری اکثریت سوچنے سے قاصر ہے، اور جو سوچتے ہیں وہ بھیڑ کا حصہ کبھی نہیں بنتے۔ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، لیکن یادیں فنا نہیں ہوتی، یادیں زندگی بنتی ہیں۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ انسان کے خیال اور ادراک کے درمیان ایک مسافت ہے جسے اس کی آہ پرشوق کے سوا کوئی طے نہیں کر سکتا۔ کس قدر اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کا عملی اظہار نہ کیا جائے۔ ویرانے میں لگا ایک پھول بھی گلشن ہوتا ہے۔ جن سے بے تحاشا محبت ہو ان سے ناراضگی کا تعلق بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے عشق تجھے ولایت دے دے، یہ بھی ممکن ہے تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی۔ انا کا مضبوط ترین خول ہمیشہ محبت توڑتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ واقف سے ہی تکلیف پہنچتی ہے، اجنبی سے نہیں۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ وہ ملے تو سکون ملے۔ عہد نو کا اس سے بڑھ کر سانحہ کوئی نہیں۔ سب کی آنکھیں جاگتی ہیں، بولتا کوئی نہیں۔ انتہا دیکھیے سناٹے کی، چار جانب کوئی چلاتا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسروں کی فکر کرو۔ دیکھا جو زندگی کے تماشے کو غور سے، ہر آدمی میں اور کوئی آدمی ملے۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ مصیبت میں گھرے شخص کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہت کا اعتبار ہے کیا، احتیاطاً فقیر رہتا ہوں۔ اب تو آزاد ہونا مشکل ہے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے۔ پنکھڑیاں توڑ کر آپ پھول کی خوبصورتی نہیں اکٹھا کرتے۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ زندگی کا سکون کہلاتا ہے۔ شہوت سے پیدا ہونے والی بیماریاں انسان کو مار دیتی ہیں۔ محبت کا عذاب جسم سے زیادہ روح کو سہنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم تو کسی حد تک تکلیف برداشت کر لیتا ہے، مگر روح اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتی۔ تعلق رہے یا نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ عظیم لوگ دوسروں پر خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اور پست لوگ اپنی جمع پونجی پر فخر کرتے ہیں۔ حسن چہرے سے نہیں، خوبصورتی روشن دل سے ٹپکتی ہے۔ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد اور
برا کہتی ہیں۔ زنجیر کی سب سے کمزور کڑی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے زنجیر کو توڑ سکتی ہے۔ راستہ پوچھنے میں شرم نہ کرو، ورنہ منزل کو کھو بیٹھو گے۔ ہمارے یہاں لوگ دین پر مرنے کی باتیں کرتے ہیں، چلنے کی نہیں۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکیں کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ انسان نے انسانوں کے درمیان فاصلے مٹانے کے لیے بہت محنت کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تمام فاصلے مٹ گئے اور اب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے۔ مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے، اور اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے، بس صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے، اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے وہ سختیوں پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے سے ہی ہوئے ہیں۔ تمہیں بہلا نہ دیں یہ درہم و دینار کے دھندے، یہ دنیا عشرت و آرام کا جھوٹا لبادہ ہے، فقط جنت حقیقت ہے، میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور جب اندھیروں میں برائی کا ارادہ کرو اور جب نفس سرکشی پر ابھارے تو اللہ کے دیکھنے سے ڈر جاؤ، حیا کرو اور اپنے نفس کو کہو کہ جس ہستی نے اندھیروں کو پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ اصل یہی عبادت ہے، درد سب کا بانٹ لینا۔ یہ جو ہم نیندوں کو ترستے ہیں چند خوابوں کی مہربانی ہے۔ اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے مکمل بس رب کی ذات ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ انسان کا رد عمل کسی بھی صورت حال کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ جذبات سے کام لیتا ہے یا عقل سے۔ یاد رکھا کریں کہ قرض یا ادھار صرف پیسوں اور چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی محبت اور توجہ کا بھی ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے ضرب سے زیادہ ملنے لگ جائے تو وہ خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے۔ محبت بھرے لمحے ارادوں کے تحت نہیں ملتے، یہ تو ادھر ادھر سے چرانے پڑتے ہیں۔ خاموشی محبت کی جان نکال دیتی ہے۔ حسن کی ایک جھلک اس پوری کتاب پر بھاری ہوتی ہے جو اس حسن کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ
بچوں کا صفحہ ہوتا ہے۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں۔ آؤ اذیت دینے اور اذیت لینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کریں۔ کھونا اور پانا محبت نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، کسی کی پکار پہ لبیک ہوتا ہے۔ اداس ہونا ہی چاہیے، جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو اداسی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو ساتھ ہو کر برا سوچے اس سے برا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ کتنے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ وقت کو ذرا وقت دو، وقت آنے پر وقت بدل جائے گا۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ مت بھولو، سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ مسخرے کا دکھ صرف اس کے لطیفے جانتے ہیں۔ جو شخص اپنی غریبی پر راضی ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ خریدا اس شخص کو جاتا ہے جس کی خواہشات بڑھ جائیں۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لو۔ انسانیت کی کامیابی انسانیت میں ہی ہے، اور حقیقی انسان بننے کے لیے اپنے اندر کے حیوان کو مارنا ہی پڑے گا۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگتا ہے، علم دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ انسان کو بس خود کی نظر میں پارسا ہونا چاہیے، دوسروں کی نظر میں تو اللہ کے ولی بھی کافر ٹھہرے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی کے لیے سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ دکھ انسانی شخصیت کا سب سے بڑا جز ہے۔ ہماری خوشیاں اور عیاشیاں آنسوؤں کی جھیل میں اگے ہوئے کنول ہیں۔ اوصاف ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لاتے، کمزوریاں لاتی ہیں۔ بے بسی، محتاجی، کجروی، یہ سب لاتی ہیں۔ اللہ کی ناراضی سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ سے راضی رہنا شروع کر دو۔ جو اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آزمائش کو تربیت سمجھو، تربیت یافتہ کو وہ نواز دیتا ہے۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اچھی تحریریں اور پاکیزہ جذبات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ جب اللہ تعالیٰ تیری بھلائی چاہتا ہے تو پھر غم کس بات کا؟ اگر شیطان تیرا دشمن ہے یا تجھ میں کچھ بری عادتیں ہیں تو پھر بھی بخشش کی امید رکھ۔ عشق اگر انتہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ غم میں کچھ غم کا مشغلہ کیجیے، درد کی درد سے دوا کیجیے۔ تم نے سمجھا ہی نہیں آنکھ میں ٹھہرے دکھ کو، تم بھی ہنستی ہوئی تصویر پہ مر جاتے ہو۔ تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے۔ دل نیک ہوگا تو دل میں صرف ایک ہوگا۔ میری چاہتوں کو نہ پوچھئے، جو ملا طلب کے سوا ملا۔ میری داستاں ہی عجیب ہے، میرا مسئلہ کوئی اور ہے۔ عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔
میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ جتنی بھی مانگی میں نے دعائیں، آہستہ آہستہ روبرو ہونے لگی، جتنی بھی کی میں نے صدائیں، آہستہ آہستہ قبول ہونے لگی، جتنی بھی تھیں ساری تکلیفیں، آہستہ آہستہ تفریق ہونے لگی۔